بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تماشا جو ہے وہ لگا ہوا ہے لاہور میں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ایشوز ہیں، قوم کے جو مسائل ہیں، ادارہ جاتی جو ایشوز ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج جس مسئلے پہ میں بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق بھی پورے پاکستان سے ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے جو ہمارے عازمین حج ہیں، ان کا جو سفر ہے، ان کی جو پروازیں ہیں، اس کے حوالے سے جو شیڈول کو فائنل شکل دینی ہے، تو اس بارے میں جو ابھی تک وزارت مذہبی امور، سول ایوییشن اور PIA مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پائلٹس ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ PIA کے پائلٹس جن کی تعداد اب 2 درجن سے بھی بڑھ چکی ہے، 50 سے 60 پائلٹس ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں، وہ پروازیں نہیں چلانا چاہتے، وہ جہاز نہیں اڑانا چاہتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں پر 35 سے 40% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو PIA کے پائلٹس ہیں وہ ریزائن کر گئے ہیں۔ اب جہاں پہ جو جہاز جاتے ہیں، ظاہر ہے جو بڑے جہاز جاتے ہیں، تو وہ یہ جس کو 777 کہتے ہیں، وہ جب پائلٹس ہی اویلیبل نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ پورا حج آپریشن آپ کا جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، وہ اس وقت خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ میں بات نہ کرتا، لیکن ایک روایتی جو باتیں اس وجہ سے بھی کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو روایتی سیاستدان ہیں وہ تو ان چیزوں کو اتنا نہیں لیتے، لیکن کچھ ایسے بھی درد رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں، مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک جو انسان ہے تو خاتون محترمہ سارہ بانو چیدیے کی ترجمان ہے، مسلم فنکشن سے تعلق ہے، وہ اس بارے میں بڑی کنسرن ہے، چونکہ وہ خود بھی جو مذہبی امور کی کمیٹی ہے اس کی رکن ہے، ایوییشن کی کمیٹی کی رکن ہے، تو انہوں نے بھی اس معاملے کو اٹھایا۔ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وزارت مذہبی امور، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور اس معاملے کا نوٹس لے، کیونکہ عوام کو بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ آپ نے PIA کے ذریعے بھیجنا ہے، آپ نے جو ہے وہ ایئر بلو کے ذریعے، ایئر سیال کے ذریعے، جس ایئر لائن کے ذریعے بھیجنا ہے۔ یہ پہلی جو فلائٹس ہے وہ جانی ہے 28 شوال کو پہلی جو فلائٹ ہے وہ جانی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک اس کا پروسیس شروع نہیں کیا گیا۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سعودی حکام کو فلائٹس کا شیڈول نہیں بھجوائیں گے تو آگے آپ نے ہوٹلز کی بکنگ کرنا ہوتی ہے مکہ میں یا مدینہ میں، تو وہ بھی ابھی تک وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اور اگر آپ شیڈول سے ہٹ کر یا شیڈول سے لیٹ اگر آپ پروازیں جو ہیں وہ بھیجیں گے تو پھر سب سے کیا ہوگا کہ پھر آپ کو مکہ مکرمہ کے قریب ہوٹلز نہیں مل سکیں گے، پھر زیادہ فاصلے سے پھر وہ آپ کو آنا پڑے گا۔ حرم پاک سے کے قریب جو ہوٹلز ہیں اس وقت وہ مل سکتے ہیں اگر ہم ابھی بھی شیڈول بنا کر جو ہے وہ ان کو دے دیں، لیکن یہ چیزیں نہیں کی جا رہی۔ وہ وزارت مذہبی امور کے جو معاملات ہیں، جو سیکٹری ہیں، جو وزیر ہیں، وہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کر رہے، شاید اس میں بھی معاملہ کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سب مل کر کرنا تھا وزارت مذہبی امور نے، PIA نے، سول ایوییشن نے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا، یہ میں نے جو آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ یہ سارا حج آپریشن یہ متاثر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بڑے یہ سوالات اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 777 جو چلانے والے پائلٹس ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو 20 سے بڑھ گئی ہے، وہ 18 سے 20 ایسے ہیں، اور ان کو وہ 65 تک کی جو ایج ہے ان کی 65 سال کی، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو پہلے بھی ریٹائر ہونا چاہ رہے ہیں، ابھی وہ جب یہ نئی لوگ ہوں گے تجربہ کار لوگ تو کون لے کر جائے گا؟ یہ بھی بہت۔ اور ابھی جو 3 دن پہلے ٹورانٹو میں، استنبول میں پروازیں لیٹ ہوئی، تاخیر کا شکار ہوئی، تو آپ کو اس کی وجہ بتا دیں، اس کی وجہ بھی پائلٹس سے، پائلٹس اویلیبل نہیں تھے، پائلٹس جو ہیں وہ جہاز اڑانے کو تیار نہیں ہیں، ایک تو ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، دوسرا آپ نے ان کی تنخواہ کے اوپر 35 سے 40% ٹیکس لگا دیا، تو وہ تو جہاز اڑانے کو تیار نہیں ہے۔ نجی ایئر لائنز ان کو لینے کے لیے تیار ہے کہ پیسے بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن وہ یہ بات کر رہی ہیں۔ اب حج آپریشن پھر کیسے ہوگا؟ اچھا، پھر ان کو یہ ایک اور جو شارٹ ریسٹ فلائٹ کر دیتے ہیں، اور پہلے وہ منتیں ترلے، تو پہلے دھمکیاں ان پائلٹس کو دیتے رہے، اب ان کے منت ترلے جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ہوتا ہے
ان کے ساتھ یہ پھر ان کو ایک اور وہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈینائیڈ ریسٹ، اس کے تحت بھی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پھنسایا جائے، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن اب پائلٹس وہ تیار نہیں، تو پورے کا پورا آپ کا حج آپریشن جو ہے وہ جو ہے اس وقت ایک گو کی کیفیت کا شکار ہے، ملک میں ایک غیر یقینی ہے۔ حج جیسا جو قومی فریضہ ہے، حج جیسی جو ایک سعادت ہے لوگوں کی، یہ اگر وہ ادا نہیں کریں گے، لوگوں کو سہولتیں نہیں دیں گے، تو پہلے حج بہت مہنگا ہے، اب دیکھ لینا کہ وہ 12-13 لاکھ کا حج، سرکاری حج جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی آئی اے کی حالت ظاہر یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو ڈی جی سول ایویشن ہے وہ پی آئی اے پر سفر کرنا ہی پسند نہیں کرتے، وہ تو یا ایئر بلو پہ آتے ہیں یا دوسری ایئر لائنس کے آتے ہیں، تو وہ تو اس کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر فلائٹ شیڈول ان کو سعودی حکام کو نہیں بھجوائیں گے، ایئر لائنس کو نہیں بتائیں گے، ان کے ساتھ میٹنگز نہیں کریں گے، یہ کام ہو جاتا ہے شروع۔ اب کہتے ہیں جی بڑے دن پڑے ہیں، جی بڑے دن پڑے ہیں، لیکن آپ نے 28 شوال کو پہلی فلائٹ آپ کی وہاں پہ جانی چاہیے، جو شیڈول کے مطابق جو ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ابھی یہ جو ظاہر اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اور بھی آپ نے تیاریاں کرنی ہیں، پھر ہوٹلز آپ کو وہاں پہ اگر نہیں ملیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ وہ ایسی بھی لوٹ مار چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو سیکٹری ایویشن تھے شوکت علی، یہ ادھر سے ریٹائر ہوئے ہیں، یہ پی آئی اے میں جو معاملات جو چل رہے ہیں میں اس کی بات بتا رہا ہوں، اور انہوں نے ایم ڈی انویسٹمنٹ بن گئے ہیں پی آئی اے میں جا کر، بھاری تنخواہ کے اوپر 10 سے 12 لاکھ یا 20 لاکھ شنید ہے کہ ان کی تنخواہ ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خود ہی پوسٹ کریٹ کی اور پھر خود ہی اس کے اوپر ایم ڈی انویسٹمنٹ لگ گئے۔ اخبارات میں جب یہ اس وقت سیکٹری تھے، اخبار میں اشتہار دیتے، وہ انہوں نے اشتہار نہیں دیا، اشتہار اس وجہ نہیں دیا کہ خود موصوف بھرتی ہونا چاہتے تھے، اب وہ لگ گئے اور ان کے ذمے یہ لگایا گیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ جو ایئرپورٹس ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد کے، ان کو آؤٹ سورس کرنا، جن کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اس کو سب مقصد ہوگا کہ چھاٹی کرنی پڑے گی، ملازمین نکالنے پڑیں گے، اور اس کی جو اپنی تنخواہیں اور مرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اب آپ یہ شوکت علی صاحب نے خود ہی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے لیے ایک پوسٹ کریٹ کر لی اور ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو پھر جب یہ لوگوں کو نکالیں گے اور ملازمین کو نکالیں گے تو پھر جو ایک نئی جو یہ لوگوں کا احتجاج کا پہلے بھی یہ بیٹھا ہوا ہے، ریلوے برا حال ہے، پاکستان اسٹیٹ کا برا حال ہے، یہ عوامی ایشوز ہیں، عوامی مسائل ہیں، عوام سے براہ راست ان اداروں کا تعلق ہے، اس وجہ سے میں نے بات کی۔